عورت بہت جذباتی ہوتی ہے۔ میں نے صرف یہ بات سنی تھی اور پھر ایک دن دیکھا بھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ تم جو مجھے خوش نہیں رکھ پا رہے ہو، تم جس کے پاس کچھ ڈھنگ کے کھانے کو نہیں ہوتا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، بلکہ یوں سمجھو کہ میں ایک پل بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے آزاد کر دو، میں اپنی زندگی جیسے چاہوں بسر کروں گی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا اور اٹھ کر کمرے میں جا بیٹھا۔ وہ پھر سے جذباتی ہو کر کمرے میں چلی آئی اور چلا چلا کر کہنے لگی کہ مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا تم مرد ہو یا نہیں، اور اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دو اور مجھے آزاد کر دو۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ میں نے اسے کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی دکھ نہیں دیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ بضد تھی مجھ سے دوری پر، اور میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ہاں میں مرد ہوں اور میں اسے طلاق دے سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں ایک جذباتی مرد بن جاؤں تو جذباتی عورت اور مجھ میں کیا فرق باقی رہے گا؟ خیر، کچھ دیر بعد غصہ ہوئی، چیخی چلائی اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو کہ ہر بار بات میری مردانگی پر لے آتی ہو؟ اس نے کہا میں اب بھی تم سے یہی کہہ رہی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اس چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دو، میں اپنی زندگی خود جینا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا تم جاؤ اپنی والدہ کے گھر، آرام سے وہاں رہو، میں پھر کبھی تم سے ملنے آؤں گا، پھر کبھی ہماری بات ہوگی۔ وہ غصے میں اپنا سامان اٹھائے اپنی ماں کے گھر جانے لگی۔ میں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ بہت جذباتی اور بہت غصے والی تھی۔ کچھ دن بعد میں اس کی والدہ کے گھر گیا۔ دستک دینے پر میری بیگم نے ہی دروازہ کھولا۔ میں نے اس سے کہا کیسی ہیں محترمہ؟ اس نے کہا ٹھیک ہوں، کیا لینے آئے ہو یہاں پر؟ اس نے کہا لینے نہیں، دینے آیا ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ دینے کی بات پر وہ شاید کچھ پریشان ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے یاد کر رہی تھی اور وہ اس امید میں تھی کہ میں اسے لینے آؤں گا۔ لیکن میں نے اس سے کہا میں جو تمہیں دینے آیا تھا وہ میں دکان پر بھول آیا ہوں، پھر کبھی آؤں گا تو لے آؤں گا، بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ کس حال میں ہو۔ خیر، میں دروازے سے ہی واپس لوٹ گیا۔ جب 3-4 دن بعد میں پھر اس کے پاس آیا تو میں نے اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ پکڑایا۔ وہ لفافہ دیکھ کر پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ ایک جذباتی عورت تھی۔ میں نے اسے لفافہ دیا اور کہا کہ میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، جاؤ تسلی سے پڑھو، میں یہیں کھڑا ہوں۔ اس نے دروازہ بہت تیزی سے بند کیا اور اندر جا کر شاید رونے لگی تھی۔ اس کی آوازیں سسکیوں سے باہر تک آ رہی تھیں۔ میں خاموش کھڑا باہر انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس نے مجھ سے کہا اندر آؤ، امی کو تم سے بات کرنی ہے۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ ٹیبل پر لفافہ ویسے ہی بند پڑا ہے۔ اس کی والدہ نے کہا بیٹا یہ تو جذباتی ہے، اس کی باتوں کا برا کیوں مانتے ہو؟ میں نے کہا آپ اس سے کہیں کہ یہ لفافہ کھولے اور خود پڑھے۔ اس کی والدہ شاید یہ سب برداشت نہ کر پاتی، اس لیے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ وہ اور میں دونوں کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ اس نے لفافہ کھولا تو اس پر لکھا تھا آپ میری جان ہیں، میری دنیا ہیں، میں آپ کے بغیر جینا تصور نہیں کر سکتا۔ چلیے میرا گھر ایک جذباتی عورت کے بغیر بہت ادھورا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور فوراً سے میرے گلے لگ گئی۔ پھر میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر ہماری پھر وہی ہلکی پھلکی نوک جھوک، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کو کتنا کہا کہ اگر مرد ہیں تو طلاق دیں، مجھے آزاد کر دیں، لیکن آپ تو بہت مخلص اور بہت سچے مرد نکلے، جس نے مجھے
بلکہ تمام عورتوں کو یہ سبق دے دیا کہ عورت جذباتی ہوتی ہے، لیکن آپ تو اصل مرد نکلے اور آپ نے میری کم عقلی اور نادانیوں کو چھوڑ کر مجھے پھر سے اپنایا ہے۔ اس نے کہا کہ عورت جذباتی ہو یا کچھ بھی، لیکن مرد اگر محبت کر لے تو وہ کسی حال میں اپنی پسندیدہ عورت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ میری دنیا ہیں۔